الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ خیر عافیت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ خصوصی نشریات جاری کیو ٹی وی کی، اور ہمارا یہ پروگرام ایک چھوٹی سی سیریز پیکر صدق و وفا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، اور آج اس ضمن میں ہم آخری پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آپ نے جانا اور ہم سب نے غور و فکر کیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کس قدر جامع سیرت ہے، اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی کے اعتبار سے جامع ترین شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمارے سامنے آتی ہے۔ گزشتہ پروگرام میں نبی مکرم علیہ السلام کے وصال کے بعد کے حالات کا تذکرہ، اور امت کو جوڑے رکھنا، اور امت کو سنبھالنا، اور امت کو کھڑا کرنا، اور ایک اصول عطا کرنا کہ آگے آئندہ حکمرانی کا طرز کیا ہوگا، یہ گفتگو پچھلے پروگرام میں ہمارے سامنے آئی تھی۔ آج انشاءاللہ تعالی کچھ نکتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرز حکمرانی کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام میں شامل بھی کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹا آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ آپ سب بھی خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ جی ناظرین کرام فرمائش کے مطابق بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ آخر میں سوال جواب کا سلسلہ بھی رہے گا۔ جیسے کہ میں نے انٹرو میں ذکر کیا اور ایک آیت کریمہ بھی تلاوت کی کہ کیا طرز حکمرانی تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس پر اب ہم کلام کریں گے۔ اور آیت کریمہ جو تلاوت کی گئی وہ سورہ حج کی آیت نمبر 41 ہے۔ ایک اسلامی ریاست ہو تو مسلمان حکمراں ہوں گے، ان کے لیے کیا رہنمائی ہے، اسلامی ریاست کا مینیفیسٹو کیا ہے، اسلامی ریاست کا منشور کیا ہوگا، مسلمانوں کے حکمرانوں کے کرنے کے بنیادی کام کیا ہیں۔ سورہ حج کی آیت نمبر 41 میں 4 کاموں کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، جنہیں ہم زمین میں اقتدار دیں گے، اختیار دیں گے، وہ نماز قائم کریں گے، نماز کا پورا نظام۔ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں گے، زکوٰۃ کا پورا نظام۔ وامروا بالمعروف، نیکی کا حکم دیں گے، اور ونہوا عن المنکر، منکر سے بدی سے روکیں گے۔ اور قرآن پاک کی آیت کے آخر میں فرماتا ہے وللہ عاقبۃ الامور، اور تمام معاملات کا لوٹایا جانا وہ کس کی طرف ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف۔ ٹھیک، تو ایک اسلامی ریاست کا مینیفیسٹو اور حکمرانوں کے لیے کرنے کے کام، نماز کا نظام، زکوٰۃ کا نظام، نیکی کا حکم دینا، اور بدی کو طاقت کے زور سے مٹانے کی کوشش کرنا۔ چند نکتے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک بڑا قیمتی نکتہ، جب خلافت کی ذمہ داری سنبھالی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اگلے دن وہ بازار کی طرف جانے لگے تو پوچھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کدھر؟ کہا تھوڑا کاروبار کروں گا تاکہ اپنا پیٹ بھی تو پال سکوں، کاروبار کریں گے تو بھئی خلافت کیسے چلے گی؟ تو پھر آخر کیا جائے؟ طے ہوا کہ کچھ وظیفہ مقرر ہو جائے۔ پتہ ہے کتنا وظیفہ مقرر ہوا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مدینہ شریف میں ایک مزدور کی جتنی اجرت ہے اتنا میرا وظیفہ مقرر ہوگا۔ کاروبار اس لیے اب نہیں کرنا، کاروبار کریں گے تو خلافت کی ذمہ داری کیسے سنبھالیں گے؟ تو کتنا طے ہوا؟ ایک مزدور کی آمدن کے مطابق کے برابر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وقت کے خلیفہ کے لیے بیت المال سے اتنا وظیفہ مقرر ہوا، اور وہ بھی بعد میں کم ہو گیا تھا۔ کچھ یاد ہے؟ میٹھا بن گیا تھا۔ کیا بن گیا تھا؟ میٹھا۔ ہمیں تو کھانے پینے کے سوا کوئی شوق ہی نہیں ہے عام طور پر۔ ایک دن ان کے گھر میں میٹھا بن گیا تو اپنی اہلیہ سے پوچھا یہ کہاں سے؟ ہمارے پاس تو اتنا وظیفہ نہیں آتا۔ کہا وہ میں نے تھوڑا کر کے کچھ بچایا تو اب میٹھا بن گیا۔ اچھا، یہ تھوڑا کر کے اس کا مطلب ہے میٹھا بن رہا ہے تو یہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہے، ہماری ضرورت سے اتنا وظیفہ اور کم کروا دیا۔ یہ لیونگ سٹینڈرڈ ہے، یہ معیار زندگی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اچھا، ظاہری ان کا جسم بڑا کمزور تھا، ظاہری اعتبار سے جسم کمزور تھا، لیکن ایمان کے اعتبار سے، استقامت کے اعتبار سے بہت مضبوط تھے۔ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے، سنا ہوگا آپ نے، اسلامک اسٹڈیز میں پڑھا بھی ہوگا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جنگ کروں گا ان کے خلاف۔ کن کے خلاف؟ جو زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ اور فرمانے لگے اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اونٹ کی ایک رسی بھی دیتے تھے زکوٰۃ کے طور پر، اتنا بھی زکوٰۃ دیتے تھے، اور اگر نہیں دیں گے تو کیا کروں گا؟ جنگ کروں گا، اور اگر کوئی نہیں جائے گا میرے ساتھ تو میں
اکیلا جنگ کروں گا اس کے خلاف۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حکمرانوں نے نماز کا نظام قائم کرنا ہے نا، زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا ہے، اور زکوٰۃ میں اگر کوئی انکار کرے تو صدیق اکبر نے ان لوگوں کے خلاف جنگ کرنے کا اعلان فرمایا۔ آج نہ نمازوں کا اہتمام ہو رہا ہے، نہ زکوٰۃ کا اہتمام ہو رہا ہے، اور وہاں جنگ کی جا رہی ہے، کن کے خلاف؟ اعلان ہو رہا ہے کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ اسی طرح آپ اور ہم جانتے ہیں ختم نبوت کا عقیدہ تو ہمارے ایمان کا حصہ۔ اگر نبی مکرم علیہ السلام کی ختم نبوت پر ہمارا ایمان نہ ہو تو مسلمان نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج اگر بالفرض موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو مجھ پر ایمان لائے بغیر ان کو بھی کچھ چارہ کار نہیں ہوگا۔ اب نبوت کس کی جاری ہے؟ یہ رسالت کس کی جاری ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی کچھ لوگوں نے جھوٹی نبوت کے دعوے کرنا شروع کر دیے۔ مشہور نام کس کا ذہن میں آتا ہے؟ مسیلمہ ابن کذاب۔ مسیلمہ کذاب کا نام ذہن میں آتا ہے؟ تو اس مسیلمہ کذاب کو قتل کروایا کس نے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کس کو بھیج کر؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر۔ خالد بن ولید کون ہے؟ سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار۔ تو وہ کچھ لوگ جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، ان کا قلع قمع کرنے کے لیے، ان کی سرکوبی کے لیے اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں کے خلاف جنگ کا اعلان فرمایا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مقرر فرمایا، اور مسیلمہ کذاب قتل بھی کیا گیا۔ تو جھوٹی نبوت کے دعوے یا نبوت کے جھوٹے دعوے دار کہہ لیجئے، ان کا قلع قمع کرنا یہ بھی بہت بڑا مشن تھا، بہت بڑی ذمہ داری تھی جو انجام دی کس نے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ ایک اور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، قرآن حکیم کتابی شکل میں کس کے دور میں جمع ہوا؟ دلچسپ نکتہ ہے۔ قرآن حکیم ایک کتابی شکل میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ بھلا کیسے؟ نبی علیہ السلام کے دور میں اکثر صحابہ کرام خود حافظ تھے قرآن پاک کے۔ اور ایک دلچسپ نکتہ آپ کو تو پتہ ہی ہے، دلچسپ چھوٹے بچوں کے لیے، قرآن پاک کے پہلے حافظ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عجیب لگ رہا ہے نا جملہ؟ اگر آپ کسی چھوٹے بچے سے وہ 10 مرتبہ سوچے گا، ہو سکتا ہے بڑا بھی سوچے، تو قرآن پاک کے پہلے حافظ تو خود حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کے صحابہ کی اکثریت۔ تو دور نبوی میں تو اکثر لوگ حفاظ تھے، ہاں قرآن مختلف صحابہ کرام کے پاس لکھا ہوا الگ الگ موجود تھا، اس کی بھی تفصیل ہے، مگر ایک کتابی شکل میں نہیں تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک جنگ یمامہ کا معاملہ ہوا، جنگ یمامہ کا معاملہ، اس میں بڑی تعداد میں حفاظ شہید ہو گئے، بڑی تعداد میں حفاظ شہید ہو گئے۔ تو اب ایک احساس انہیں ہوا اگر اس طرح حفاظ شہید ہوتے چلے گئے تو قرآن حکیم کی حفاظت کا معاملہ ایک سوالیہ نشان ذہن میں آ گیا۔ اس پر مشاورت ہوئی، تفصیلی واقعہ ہے، اور پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی سرپرستی میں ایک کمیٹی بنا دی گئی، اور اس کمیٹی نے وہ لکھے ہوئے سب لوگوں کے پاس جو موجود تھے ان کو کمپائل کیا، جمع کیا، اس کی بھی تفصیل ہے، اور ایک کتابی شکل میں قرآن حکیم جمع ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نازل ہو چکا تھا، نبی علیہ السلام کے دور میں، اور سینوں میں محفوظ تھا۔ اس کی ترتیب بھی حضور نے بتا دی، پہلی سورۃ الفاتحہ، آخری سورۃ الناس، سب حضور نے بتا دیا، اکثر کو یاد تھا، لکھا ہوا مختلف لوگوں کے پاس تھا۔ ہاں جب حفاظ کی ایک بڑی تعداد جنگ یمامہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شہید کر دی گئی تو پھر اس بات کی ضرورت پیش آئی، اور ایک کتابی شکل میں قرآن حکیم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع ہوا۔ کچھ باتیں نئی محسوس ہو رہی ہیں آپ لوگوں کو؟ آگے ان کی تفصیلات جب آپ اسلامک اسٹڈیز اور پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کی وضاحتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو ایک طرف وہ زکوٰۃ کے انکار کرنے والوں کے خلاف جنگ کا معاملہ، دوسری طرف ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے جو جھوٹے دعوے دار نبوت کے کھڑے ہو رہے تھے ان کا قلع قمع کرنے کا معاملہ، ایک طرف یہ قرآن پاک کی حفاظت کے حوالے سے معاملہ، پھر وہ جو سلطنت کی امور کو چلانا، بڑا اہم نقطہ ہے۔ دین غالب تو ہو گیا نبی علیہ السلام کے ہاتھوں، لیکن دین کے غلبے کے بعد اس غلبے کو مینٹین رکھنا، یعنی اس کو برقرار رکھنا، اور اس کی ایکسٹینشن کا معاملہ، اس کی توسیع کا معاملہ، تو اور کچھ علاقوں تک بھی اسلامی خلافت پہنچی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ یہ بڑا کام تھا، ایک تو امت کو سنبھالنا، پھر جو دین غالب ہوا اس کی حفاظت کرنا، اور جو فتنے اٹھ رہے ان کی سرکوبی کرنا، جیسے کہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار، ان کی سرکوبی کرنا، ان فتنوں سے امت کو بچانا، اور جو دین غالب ہوا اس کو برقرار رکھنا، اور اس کی علمی حوالوں سے بھی حفاظت کا پہلو سامنے رہے، اور اس کی توسیع اور ایکسٹینشن بھی ہوتی چلی جائے۔ یہ 2.25 سال کا قلیل عرصہ حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا معاملہ 2 سال 3 مہینے 11 دن بیان کیے گئے، 2.25 سال کہہ رہا ہوں میں احتیاطاً اس کو کم و بیش کر کے۔ مختصر سے عرصے میں اتنے بڑے معاملات تھے جن کو ٹیکل کیا ہے اور جن کی حفاظت کی ہے اور جن کو مینج کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ناظرین کرام، گفتگو کا وقت مکمل ہوا، کچھ نکتے ہمارے سامنے آئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرز حکمرانی کے حوالے سے۔ اب چلتے ہیں ہمارے ساتھیوں کی جانب اور اسے دریافت کرتے ہیں کہ کیا سوالات ہیں جو ان کے ذہنوں میں آج پیدا ہوئے، ان کے جوابات دینے کی انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے۔ تو پہلا سوال کس کی طرف سے آ رہا ہے جی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے بتایا تھا کہ زکوٰۃ لینے والوں کے خلاف تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو جنگ کی تھی، تو کیا کوئی ایسا واقعہ ہسٹری میں سامنے آتا ہے کہ جس میں نماز نہ پڑھنے والوں کے خلاف حضرت بکر صدیق نے کچھ جنگ کی ہو؟ بہت اہم سوال ہے اور اس میں نماز کی اہمیت کے پہلو بھی ہمارے سامنے آئے گا۔ پہلے تو حدیث مبارک ذہن میں رکھیے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا میں لوگوں سے جنگ کروں، یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ تو قتال کب تک ہوگا؟ جب موقع آئے گا، کلمہ پڑھیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ مسئلہ پیش نہیں آیا۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو منافق بھی نمازیں ادا کرتے تھے، ان کو پتا تھا کہ نماز ادا نہیں کریں گے تو ان کو مسلمان مانا نہیں جائے گا، تو منافق بھی آگے نمازیں ادا کرتے تھے۔ اب منافق اگر اس طرح معاملہ کرتے تھے تو صدیق اکبر کے 2.25 سال کے دور میں بھی کوئی اس طرح کا معاملہ پیش نہیں آیا، گویا نماز کے حوالے سے جنگ کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ زکوٰۃ میں کچھ لوگوں نے ڈنڈی مارنا چاہی تو ان کے خلاف جنگ کا معاملہ کیا گیا، اگر کوئی نماز کے معاملات میں اس طرح کی ڈنڈی مارتا تو شاید اس کے خلاف بھی جنگ کی جاتی۔ ناظرین کرام، یہ تو آج ہمارا دور ہے، 5 نمازیں مسلمان ضائع کرتے ہیں، مطمئن بیٹھے مسلمان ہیں، اور صدیق نے تو زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ وہاں پر منافق جیسے لوگ بھی نمازوں میں آتے تھے، اور ہم مطمئن ہیں کہ ہم نمازی نہیں بھی ہیں، ہم 5 نمازیں ضائع کرتے ہیں ہم مسلمان، کیا ہمارا جھوٹا اطمینان ہے؟ استغفر اللہ، اللہ محفوظ رکھے۔ یہاں کوئی دوسرا سوال ہے جی بیٹا آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا یہ سوال ہے کہ زکوٰۃ کا نظام کس طرح قائم کر سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کا نظام کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ پہلے تو اسلامی حکومت بنانی پڑے گی۔ تو آج کل تو مسلمانوں کی حکومت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسلامی حکومت نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ بھائی مسلمان رہتے ہیں نا ہمارے ملک میں، اور بہت سارے مسلمان اور ملکوں میں بھی رہتے ہیں، 57 مسلم ممالک ہیں، مگر کہیں اسلام کا نظام پورا نافذ نظر آ رہا ہے؟ سود بھی چل رہا ہے، بے حیائی بھی چل رہی ہے، نمازیں بھی ضائع ہو رہی ہیں، جوا بھی چل رہا ہے، شراب کی بھی اجازت ہے، یہ اسلام ہے؟ تو یہ مسلمانوں کے ملک ہیں۔ تو سوال ہمارے ساتھی کا یہ تھا کہ زکوٰۃ کا نظام کیسے قائم کر سکتے؟ اس کے لیے اسلامی نظام قائم کرنا پڑے گا، اسلامی حکومت قائم کرنا پڑے گی، جس کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ ہاں، حکمراں جب ہوں گے تو وہ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کریں گے اور پھر خرچ کریں گے۔ قرآن پاک میں ذکر آتا ہے مختصراً، احادیث میں ذکر آتا ہے تفصیلاً کہ تؤخذ من امرائہم وترد الی فقرائہم، زکوٰۃ مسلمانوں کے امیروں سے وصول کی جائے گی اور ان کے فقیروں کی طرف اس کو ڈائیورٹ کیا جائے گا۔ تو اجتماعیت کا ایک نظم ہوگا گورنمنٹ کا، زکوٰۃ وصول ہو اور پھر سلطنت کے امور میں سے جہاں جہاں مستحقین ہیں، ضرورت مند ہیں، ان پر زکوٰۃ کو خرچ کیا جائے گا۔ کچھ ہمارے ملک میں سلسلہ چلتا بھی ہے، مگر اس میں بھی بہت زیادہ بہتری کی ضرورت ہے، حکومتی سطح کی بات کر رہا ہوں۔ اور بعض افراد جہاں یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ صحیح استعمال نہیں ہوتی تو وہاں اپنے دینی فریضے کو انجام دینے کے لیے مستحقین کو تلاش کر کے ان تک پہنچاتے ہیں، جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اپنے قریبی لوگوں کو دو، رشتہ داروں کو دو، رشتہ داروں مستحق رشتہ دار کو دینے کا 2 ثواب، ایک دینے کا ثواب اور دوسرا رشتہ داری کا حق ادا کرنے کا ثواب۔ تو افراد یہ کریں گے، اور حکومت کو وہ کرنا چاہیے کہ سلطنت کے امور کے تحت، سلطنت کے نظم کے تحت زکوٰۃ کی وصولی ہو اور اس کو خرچ بھی کیا جائے عوام کے اوپر، ان کی بہبود کے لیے اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگلا سوال کون کر رہے ہیں جی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے، حضرت ابو بکر کی سیرت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ماشاءاللہ، آج یہ آخری سوال بھی ہے اس پروگرام کا اور اس سیریز کے اعتبار سے بھی،
اور میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے سم اپ ہونا چاہیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ ناظرین کرام، میں سمجھتا ہوں کہ یہی سوال بالکل کلوزنگ پر آنا چاہیے تھا، اور وہ آیا بھی ہے کہ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اللہ تعالیٰ نے بہترین قرار دیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہاری زندگی میں بہترین، تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ کس کی زندگی میں ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں۔ اللہ کے رسول کی سنت کو سب سے بڑھ کر کس نے سمجھا ہے؟ صحابہ کرام نے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کو سب سے بڑھ کر کس نے سمجھا؟ صحابہ کرام نے۔ اور صحابہ کرام پر بھی عروج میں ٹاپر کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، دیگر بھی ہیں، ان سب سے لیں گے۔ تو آج اگر ہم یہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہمیں کیا ملتا ہے، تو اس کا ایک سمپل جواب یہ ہے، اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرنا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو سامنے رکھیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت پر اگر عمل کرنا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کریں، ان کو سامنے رکھیں۔ جتنا ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے اتنا سنت رسول کی پیروی ہوتی چلی جائے گی۔ اور یہی اس سیریز میں ہم نے کوشش کی، آیات قرآنی کے حوالے دیے، احادیث مبارکہ کے حوالے دیے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا بیان، ان کے انفرادی معمولات سے لے کر ان کے طرز حکمرانی تک کا ذکر ہمارے سامنے آ گیا۔ ناظرین کرام، الحمدللہ یہ سیریز آپ کی خدمت میں کیو ٹی وی کی جانب سے پیش کی گئی، پیکر صدق و وفا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ بیان بس مکمل ہونے کے بعد نہیں کہ بس پروگرام کمپلیٹ ہو گیا، نا، میں اور آپ کیا لے کر اٹھ رہے، کیا جذبہ لے کر اٹھ رہے، کیا عزم لے کر اٹھ رہے، یہ اسی سوال کے تسلسل میں بھی آپ بھی سوچیں، اور یہ پلان ہم کریں، یہ ارادہ کریں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ، اور وہاں سے سیکھیں گے وہ کہ اللہ کے رسول کی سنت پر کیسے عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نبی مکرم علیہ السلام کی مبارک زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص اللہ سبحانہ وتعالی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنی کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، اور ان کے مبارک نقش قدم کی پیروی کی ہم سب کو پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔